اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اس دین کے ساتھ اگر تم کھڑے ہو، اور پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا ایسے کہ میرے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری جناب اس کو بلایا، سرکاری جناب غلام کو بلایا، جناب بیت المال کا جو غلام تھا اس کو کہا یہ گھوڑے ہیں، یہ جناب بیت المال کا جناب بکریاں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ سارا سامان ہے، بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، یہ لے جاؤ اور فلانی سرکاری چراگاہ میں زمینوں میں لے جاؤ۔ تو جا کر کہا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو قریب نہیں آنے دینا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ابن عفان سے مراد کون ہے؟ حضرت عثمان غنی داماد رسول خلیفہ سوم، اور جناب ابن عوف سے مراد عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عشرہ مبشرہ میں داخل ہے۔ کہا ابن عفان اور ابن عوف کے مال کو سرکاری چراگاہوں کے قریب نہیں آنے دینا، اور جن غریبوں کے پاس 10 بکریاں، 10 گائے، 10 بھیڑے ہیں اور گھوڑے ہیں ان کو قریب آنے دینا، ان کو سرکاری چراگاہوں میں اپنے جانور چلانے دینا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑا مال ہے، سونے ہے، چاندی ہے، زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، اگر ان کا مال ہلاک بھی ہو گیا تو یہ اس پر گزارا کر لیں گے، لیکن جس کے پاس 10 بکریاں ہیں، 10 گائے ہیں اور 2 بکریاں ہیں، 2 گائے ہیں، اگر وہ مر گئی تو عمر اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام کا نظام۔ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی۔ ہاں، اور یہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ ہاں، ان کو یہ نہیں بتانا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ ان کو صرف یہ بتانا ہے 14 اگست والے دن باجے بجا لو، پاں کر لو اور جناب ایک ملی نغمہ جاری کر دو، اور قومیں اس طرح زندہ نہیں رہتی۔ قوموں کے حکمرانوں کو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات پالنی ہے، اپنے بچے پالنے ہیں، یا قوم کا کچھ سوچنا ہے۔ جب قوم کا سوچا جاتا ہے تو پھر عمر بن عبدالعزیز 39 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب قوم کا نہیں سوچا جاتا تو پھر 76-70 سال میں بھی جناب یہاں لالیاں بک رہی ہیں اور جناب اپنا تیاری کر رہی ہیں، اور بڑی بڑی کابینہ بھر کر اور جناب جہاز بھر کر جایا جا رہا ہے دنیا میں۔ جہاں جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم مانگنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہیں جی قوم کے اوپر سیلاب آئے، ہیں جی قوم اپنے کپڑے بھی گھر سے دے، مال بھی دے، قوم کے اوپر کوئی زلزلے کی آفت آئے، پھر رمضان آئے، قوم 2.5% زکوٰۃ بھی دے، پھر جناب قربانی آئے، لاکھوں روپے قربانی بھی کرے جناب پوری قوم، اور کوئی دروازے پر آ جائے مانگنے والے کو بھی دے، ہر اشارے پر مانگنے والے کو بھی دے۔ جو قوم خود بانٹنے والی ہے اس کے حکمرانوں نے اس کو پوری دنیا کے آگے بھیکاری بنا دیا ہے۔ کس لیے مانگنے جاتے ہیں؟ اپنی عیاشیوں کے لیے مانگنے جاتے ہیں، ورنہ قوم کا نظام نہیں چلتا۔ معیشت ایسے چلتی ہے۔ کیوں نہیں چلتی بھائی معیشت؟ ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی تجوریاں گھر میں بھر کر رکھی ہوئی ہیں، اور جس دن اسلام آئے گا تجوریوں سمیت باہر نکال کے لائے گا۔ ہاں، پھر اسلام کے ربان سے پکڑتا ہے، پھر اسلام ایسے نہیں چھوڑتا۔ اور دیکھیں پھر تینوں چیزیں انسان کو تنگ کرتی ہیں، یا ذات تنگ کرتی ہے، یا جناب رشتہ دار اور گھر والے تنگ کرتے ہیں، یا دوست اور جناب قرابت دار تنگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ساروں کو باندھ دیا، پھر 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آتی ہے۔ ہاں جی، پھر جناب کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا۔ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں کسی شخص نے اور کسی نے نئے کپڑے پہنے ہوں، نئے کپڑے والا جناب جیب سے زکوٰۃ لیتا ہے، نکالتا ہے تو پرانے والا نکال کے کہتا ہے تم نے لینی ہے میں بھی لے کے پھر رہا ہوں۔ لوگ بازاروں میں لے کر پھرتے ہیں، لیکن نہیں بتایا گیا ان کو اس دین کی طرف نہیں آنے دینا۔ ہاں، ان کو جناب مست رکھو، انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور ان کو بس یہ بتاؤ کہ نہیں جی او جی اللہ والے جناب بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اللہ والے کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے کہا علی سے بڑا بھی کوئی اللہ والا ہے کوئی علی سے بڑا اللہ والا؟ علی تو جناب مرحب جب بدماش بن کے نکلے کہتے نہیں جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے قوم کے لیے نکلنے کی؟ میں نے کہا جب مرحب بدماش بن کے نکلے نا تو پھر علی کی سنت ہے میدان میں آنا۔ کیسے؟ مرحب نے کہا اے مجھے جانتے ہو یثرب والے ہو، میں عرب کا جناب بڑا بدماش ہوں، میں 1000 کے مقابلے میں سامنے آتا ہوں۔ تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا ہم بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام جھاڑیہ دا شیر رکھیا، حیدر رکھیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اتنی گل ہے، قوم دے نال بھی اتنی گل ہے، ملت دے نال بھی اتنی گل ہے کہ تسی سارے نو آزما چکے ہو۔ اسی تانوں اے نہیں کہندے آزمانا سانو، اسی تانوں کہندے ہیں ویکھدے رہنا، ذرا اکھاں کھلیاں رکھنا کہ کون کتے کھڑا سی۔ ہاں، تاریخ تا لکھے گی نا، پھر لکھن والا لکھے گا، لیکن اے اکھاں کھلیاں رکھنا کہ کون کدھر کھڑیا سی، اے بھی اکھاں کھلیاں رکھنا
کہ ایک شخص جناب 18 لاکھ تنخواہ اس پاکستان دے خزانے چو لیندا، اس دے جناب بجلی دے یونٹ بھی فری ہیں، اس نو 600 لیٹر پٹرول بھی فری ہے، اس نو جناب 3000 سی سی تو اتے گڈی بھی اس نو جناب فری ہے، اس تو بعد اس دا میڈیکل بھی فری ہے، اس دے بچیاں دی تعلیم بھی فری ہے۔ یار 18 لاکھ جناب تنخواہ لین والے نو اتنی سہولیات تے 18,000 تنخواہ تے جڑا غریب کام کردا او جناب بجلی دا بل بھی پلیوں دے، او جناب پٹرول بھی پلیوں پوائے، او بچیاں دی تعلیم بھی پیسے بھی خود ادا کرے، سرکاری سکولاں دا حال ہی کوئی نہ ہوئے، اور اس تو بعد جناب اپنا علاج بھی خود کرائے، سارا کچھ اپنی جیب تو کرن تو بعد پھر ٹیکس بھی انہاں دے ہوتے، ٹیکس انہاں عیاشاں دے ہوتے کیوں نہیں لاندے جنہاں کو جناب یہ ساری۔ میں تو آخری گل دسن لگا کہ کہندے ہیں آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ میں کہا میرے پاس فارمولہ ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا جی غریب کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں، موٹر سائیکل والے کے لیے، رکشے والے کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا۔ میں نے کہا جن کے پاس 1800 سی سی 2000 سی سی سے نیچے گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 350 روپے کر دیں۔ کہتا اچھا جی۔ پھر میں نے کہا جن کے پاس 2000 سی سی سے اوپر گاڑیاں ہیں ان کے لیے پیٹرول 500 روپے لیٹر کر دیں۔ کہنے لگا پھر تو یہ ہوگا کہ پوری قوم موٹر سائیکل پر آ جائے گی۔ میں نے کہا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ فائد شاری چاہتے ہو، صبح پیٹرول کی بچت ہو جائے گی اور سارا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو موٹر سائیکلوں پر لانا، ان کو پیدل بھی لانا ہمارا کام ہے، اشرافیہ کو لانا۔ لیکن مجھے بتاؤ، کہتے ہیں آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا۔ میں نے کہا جو میڈیا ملک ریاض کے اشتہاروں سے چلتا ہو وہ ہمیں کیسے دکھا سکتا ہے؟ وہ تو قوم کی ناشتی بیٹیاں اور تھرکتے جسم دکھا سکتا ہے، وہ کبھی بھی محمد عربی کے دین کی بات نہیں دکھا سکتا۔ ہاں وہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتا اور یہ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا حضور کا دین آ کر رہے گا۔ ہاں اور یار یہ بات یہ تو کچھ شے نہیں ہے، یہ تو کچھ شے نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا کام ہے۔ انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اتھے تا ابو لہب آوے تا قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب، اتھے تا ابو جہل آوے سردار، اور وہ حقیقی سردار سن، منگن والے سردار نہیں سن، کشکول والے سردار نہیں سن، وہ واقعی سردار سن مکے دے، اور نسل در نسل سردار سن۔ وہ آوے تا اسلام انہوں بچیاں کو لمیاں پوا دیندا بدر وچ۔ ہاں جے امیہ بدماش آ کے بن کے آوے تا جناب بدر دے میدان وچ بلال کو امیہ دے 2 ٹوٹے کروا دیندا۔ ہاں دین نال ٹکر نہ لو، دین ہی آ سکدا۔ کہے جمہوریت، میں کہو خالی بمبا نال قوم نو، گولیاں نال قوم نو مارنا جناب یہ دہشت گردی نہیں، بھوک نال قوم نو جمہوریت دے نام تے مارنا یہ بھی دہشت گردی ہے، اور اس دے کپڑے اتارنا یہ بھی دہشت گردی ہے۔ اور جناب کہندے غریب، میں کہے اقبال کو آخری بات، اقبال کہندا کاہنو پاپا سلطانو امیر، کہندا کاہن پاپا سلطان امیر، کہندا سارے موجود سن دنیا تے بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہندا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہن جناب پادری جناب انہاں دے پوپ اے سارے پاپا سلطان جناب بادشاہ ملک خان وڈیرے جناب جٹ سارے موجود سن، کاہنو پاپا سلطانو امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہندا ایک شکار انسان سی، سینکڑوں اس دے شکاری سن۔ اقبال پھر ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد، کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے۔ پھر ہویا کی حبشی غلام جنہاں تے حضرت عمر اسلام لے آن تو پہلے تھکتے بھی نہیں سن، جنہاں اپنی تھک بھی قیمتی سمجھتے سن، لیکن حضرت بلال نو ویکھ کے کہندے سن ابو بکر سیدنا باتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال حبشی بھی ساڈا سردار۔ اقبال ہویا کی کہندا تامین حق بحق داراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے۔ پھر ہویا کی سارے نے غریباں دیاں گلاں کیتیاں، سارے نے غلاماں دیاں گلاں کیتیاں، سارے علماء سی بیٹھے ہاں، سارے کہندے غریب ادھر سنو کدی اس طرح نہیں ہویا، اوے انہاں اسلام نو چھپایا، انہاں نے حقیقی حضور دی سیرت دسی نہیں، اے سیرت دیاں کتاباں حضور دے جناح احادیث سارا کچھ لکھیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی مدینہ پاک تو باہر تشریف لے کے آندے، جدو حضور مدینے دے اندر تشریف لے آندے تے سارے بچے اگے مدینے دے حضور دے اگوں جناب استقبال کر دے، تے کدی اس طرح نہیں ہویا کہ اسامہ بن زید پہلے آئے ہون تے حضور نے حضرت امام حسن نو اگے بٹھایا ہوئے، اسامہ بن زید نو پیچھے بٹھایا ہوئے۔ اے تامین حق بحق داراں سپرد، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ایویں نہیں کہ جڑا حضور دے در تے آیا پھر واپس نہیں گیا۔ حضرت اسامہ بن زید لونڈی اور غلام تے بیٹے ہیں جی، اور نک بھی چپٹی ہوئی رنگ بھی گندمی، اور حضرت اسامہ بن زید اگر حضور دے استقبال واسطے پہلے آئے، حضور نے اپنی سواری دے کے حضرت اسامہ بن زید نو بٹھایا،
اور حضرت امام حسن نو پیچھے بٹھایا اور پھر اے دیکھو تامین حق بحقداراں سپرد اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کہندا دنیا تشریف لے آئے پھر ہویا کی جنہ حبشی غلاماں تے کوئی تھکدا نہیں سی فتح مکہ والے دن حضور نے کعبے نو بلال جناب بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا اس دن تا حضرت عبداللہ بن عمر کہندے ہیں جی ابن خطاب دا جناب خطاب دا پوترا کہندا سنو تو صحیح عمر دا بیٹا کہندا کہنے جدو حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کھڑے آج قریشی ہاشمی کھڑے آج جناب انصاری و مہاجر سارے کھڑے آج ابو بکر بھی کھڑے عمر بھی کھڑے عثمان بھی کھڑے ابو ہریرہ بھی کھڑے طلحہ بھی کھڑے بلال بھی کھڑے سعد بھی کھڑے سعید بھی کھڑے خالد بن ولید بھی کھڑے مسنہ بھی کھڑے حضرت عباس بھی کھڑے حضرت امیر حمزہ دے جناب سارے رشتہ دار حضور دے کھڑے سارے کھڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دا دروازہ کھلوایا حضور نے حضرت بلال حبشی نو ایک طرف لیا ایک طرف اسامہ بن زید ایک طرف غلام اور ایک طرف غلام ابن غلام حضور اندر لے کے گئے تو جا کے کنڈی چاڑ دیتی آج سارے بار کھڑے تامین حق بحقداراں سپرد اسلام نہیں دسن گے کدی ہاں جی پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہندے جدو حضور باہر تشریف لے آئے تو میں حضرت بلال دا ہاتھ پکڑیا میں کہا بلال دس تا صحیح حضور نے کتھے نوافل ادا کے دیں کہندے بلال آنکھی نہیں سن ملان دے ہاں کیوں نہیں ملان دے سن اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندا ایک پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی اوندا نا لینا والا کوئی نہیں تے دنیا تے بلال بلال ہو رہی ہے کس دے دامن کرم دے نال وابستہ ہون دی دے رہے بس اے یہ پوری قوم نال کیا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ یہی دین ہے جی یہی دین ہے جڑا تانوں عزت دے سکدا یہی دین ہے جڑا جناب این کر کے ہاتھ پکڑ سکدا بادشاہ دا کہ کدھر جا رہے ہیں اور ایھا الناس آخری برکت واسطے خطبہ پڑھ دیا حضرت جناب سیدنا صدیق کہتے ہیں آپ دنیا کو کیا بتائیں گے میں نے کہا یہ بتائیں گے کہ جناب جن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا قرآن اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہتے ہیں کینیڈین زبان بولتا ہے میں کہا کینیڈین زبان بولنا نہیں تینوں 5 کروڑ مسلمانہ دا نمائندہ بنا کے بھیجا سی تو قرآن پڑھدا لوگوں نے پتہ لگدا نہیں آندا سی پھر ساڈے کو پوچھ لیندا اسی تینوں خطبہ دس دے کہ دنیا میں قوماں نے رہنا کس طرح ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى لا يدع قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيعوا الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي قوموا الى صلاتکم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے قوم تے کھڑے ہو گئے لمبی چوڑیاں تقریریں نہیں ہوندیاں فرمایا قوم میں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا پڑھیا نہیں ہاں میری اطاعت اس وقت تک کرنا جدوں میں اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کراں اگے کی فرمایا جناب ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني فرمایا جب میں چنگے کام کرا تو میری مدد کرنا وإن أسأت فقوموني جب میں رستے تو بھٹکا تھا میرا ہاتھ پکڑ لینا اگے کی فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بدیانتی ہے اگے فرمایا جڑا کوئی میری رعایا وچ اپنے آپ نو کمزور سمجھدا میرے نزدیک وہ مضبوط ہے اس دا حق میں اس دے دروازے تک نہ پہنچا لواں اور جڑا میرے رعایا وچ اپنے آپ نو بدماش سمجھدا میں اس کو کھس کے حق غریب دے دروازے تک نہ پہنچا دیاں فرمایا وہ قوم ذلت وچ مبتلا ہو جائے گی جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اور جس قوم دے اندر فحاشی پھیل جائے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا اگے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فرمایا میری پیچھے اس وقت تک چلنا جدوں تک میں اللہ اور اس کے رسول دے پیچھے چلا میری مدد کرنا اگر نہ چلنا تو فلا طاعت لی میری مدد نہ کرنا فرمایا جاؤ نماز دا ٹائم ہو گیا چلو آؤ نماز پڑھیے اور اللہ اور اس کے رسول دے آگے سر جھکائیے اتنی جی گل ہے اسلام ایک بڑا مشکل ہے لیکن کہنے ہیں جناب بس یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پارلیمنٹ دے ہوتے لکھنا کچھ نہیں ہوئے گا جڑا اندر جج بیٹھا نا جس دن او کر لے گا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جدو اس نو اس تے یقین ہو جائے گا کہ آج محمد عربی دا دین آ چکیا آج کوئی جناب بڑا بڑا ہو کی کہنے شاہ زیب کانجو ہوئے یا جناب سندھ دا وڈیرا ہوئے یا غریب دا بیٹا ہوئے او پھر دین ہی ہے جڑا اس نے انصاف لے کے اور عدل لے کے دے سکدا ورنہ جس ملک نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے لیا ہوئے اس ملک دی عدالتاں 132ویں نمبر تے آن تے پھر ڈوب کے مرنا چاہیدا پھر سوچنا چاہیدا جدو اسی کہنے ہیں ساڈا کی حال ہو گیا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ
جو کچھ اسا قرآن نہ کیتا، جو کچھ اسا اپنے دین نال کیتا، جو کچھ اسا اپنی ملت نہ کیتا، اس دا خمیازہ بھٹک رہے ہیں. آج بھی موقع ہے. کی موقع ہے؟ زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہنا آج بھی موقع. آ جاؤ حضور دے دامن وابستہ نال وابستہ ہو جاؤ، پیوست ہو جاؤ. پھر ہوئے گا کی تہاڈی نشاط ثانیہ ہو جائے گی. پھر تو آئے گا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وآخر دعوانا